نعرہ صلوات۔ آسان نہیں پڑھنا نوحہ علی اکبر کا، آسان نہیں پڑھنا نوحہ علی اکبر کا، آسان نہیں پڑھنا نوحہ علی اکبر کا، ہائے سرور سے کوئی پوچھے مرنا علی اکبر کا، سرور سے کوئی پوچھے مرنا علی اکبر کا، لیلا نے کہا رو کر کس طرح کروں رخصت، لیلا نے کہا رو کر کس طرح کروں رخصت، میں دیکھ کے جیتی ہوں چہرہ علی اکبر کا، میں دیکھ کے جیتی ہوں چہرہ علی اکبر کا، 18 برس جس نے پالا علی اکبر کو، 18 برس جس نے پالا علی اکبر کو، دیکھے وہ پھپھی کیوں کر لاشا علی اکبر کا، دیکھے وہ پھپھی کیوں کر لاشا علی اکبر کا، ارے مرنے کو عزاداروں یہ ظلم بھی کیا کم ہے، مرنے کو عزاداروں یہ ظلم ہی کیا کم ہے، ہائے نیزے سے ہوا زخمی سینہ علی اکبر کا، نیزے سے ہوا زخمی سینہ علی اکبر کا، یا شاہ نجا بڑھ کر اب آپ سہارا دیں، یا شاہ نجا بڑھ کر اب آپ سہارا دیں، ہائے سرور سے نہیں اٹھتا لاشا علی اکبر کا، سرور سے نہیں اٹھتا لاشا علی اکبر کا، دہلیز پسر رکھے آنسو لیے آنکھوں میں، دہلیز پسر رکھے آنسو لیے آنکھوں میں، بیمار بہن دیکھے رستہ علی اکبر کا، بیمار بہن دیکھے رستہ علی اکبر کا، اس دل میں فرید اپنے بس ایک ہی حسرت ہے، اس دل میں فرید اپنے بس ایک ہی حسرت ہے، پڑھتے ہوئے مر جاؤں نوحہ علی اکبر کا، آسان نہیں پڑھنا نوحہ
حضرات ایک اعلان سمجھ فرمانے کی جو گاڑیاں شیخ علی گیٹ کے اوپر بیگس ہیں ان سے گزارش ہے جن کی گاڑیاں ہوں وہ وہاں سے ہٹا لیں کیونکہ بعد میں ماتم کرنے میں کوئی ہمت نہ ہو. میں بس حضرت گزارش کر رہا ہوں جناب جلال قاسم صاحب سے تشریف لائیں اور منظوم نظرانہ کی طرف فرمائے نعرہ صلوات. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی حضرات سلام کی چند اشعار پیش میں مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ آنکھوں کو سیپ اشک کو گوہر بنا دیا. آنکھوں کو سیپ اشک کو گوہر بنا دیا. چہرے کو شے کے غم نے سمندر بنا دیا. چہرے کو شے کے غم نے سمندر بنا دیا. اور فطرس بتا رہا ہے فرشتوں سے عرش پر. سماعت فرمائیں گے حضرات کہ فطرس بتا رہا ہے فرشتوں سے عرش پر ایک پل میں شین حر کا مقدر بنا دیا. فطرس بتا رہا ہے فرشتوں سے عرش پر ایک پل میں شین حر کا مقدر بنا دیا. اور سب گلشنوں کو بھاگئی بے شیر کی ہنسی. سب گلشنوں کو بھاگئی بے شیر کی ہنسی. کلیوں نے کھل کے چہرے اصغر بنا دیا. کلیوں نے کھل کے چہرے اصغر بنا دیا. اور کھینچی جو بڑھ کے شیر نے صحرا میں ایک لکیر. توجہ فرمائیں گے کہ کھینچی جو بڑھ کے شیر نے صحرا میں ایک لکیر. آدھا سمجھ گئے خط محشر بنا دیا. کھینچی جو بڑھ کے شیر نے صحرا میں ایک لکیر. آدھا سمجھ گئے خط محشر بنا دیا. اور ان کے لیے نہیں ہے تنو سر کا فاصلہ. سماعت فرمائے کہ ان کے لیے نہیں ہے تنو سر کا فاصلہ. نوکے سنا کو شاہ نے منبر بنا دیا. ان کے لیے نہیں ہے تنو سر کا فاصلہ. نوکے سنا کو شاہ نے منبر بنا دیا. اور ڈرتی رہے گی جس سے ہمیشہ یزیدیت. ڈرتی رہے گی جس سے ہمیشہ یزیدیت. زینب نے آنسوؤں کو وہ لشکر بنا دیا. ڈرتی رہے گی جس سے ہمیشہ یزیدیت. زینب نے آنسوؤں کو وہ لشکر بنا دیا. آخری شعر کہ لوہے کی شان بڑھ گئی ماتم کے فیض سے. لوہے کی شان بڑھ گئی ماتم کے فیض سے. زنجیر قما نے اسے زیور بنا دیا. لوہے کی شان بڑھ گئی ماتم کے فیض سے. زنجیر و قما نے اسے زیور بنا دیا. بآواز بلند نعرہ صلوات. گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب حیدر رضا نجفی صاحب کے بلس سے کہ وہ تشریف لائیں بارگاہ امام میں منظوم نظر آئیں. صلی اللہ محمد وآل محمد. چار مصرے شہزادے علی اکبر کی مدح میں عرض کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ منبر اکبر کے ساتھ حسن پیمبر کا تذکرہ. اکبر کے ساتھ حسن پیمبر کا تذکرہ. اور منبر سے آج ہوگا برابر کا تذکرہ. منبر سے آج ہوگا برابر کا تذکرہ. اور باغ دل حسین میں کھلنے لگے گلاب. باغ دل حسین میں کھلنے لگے گلاب. لیلا سے سن کے اپنے گلے تر کا تذکرہ. لیلا سے سن کے اپنے گلے تر کا تذکرہ. سلام کے چند شعر پیش خدمت ہیں. ملاحظہ فرمائیں مطلب عرض کر رہا ہوں کہ جس نے دل اپنا غم شاہ میں ڈھلنے نہ دیا. جس نے دل اپنا غم شاہ میں ڈھلنے نہ دیا. اس کو ایک پل غم دنیا نے سنبھلنے نہ دیا.
کہ جس نے دل اپنا غم شاہ میں ڈھلنے نہ دیا، اس کو ایک پل غم دنیا نے سنبھلنے نہ دیا، اور نکلا صدیوں کے سفر پر جو سوال بیعت، نکلا صدیوں کے سفر پر جو سوال بیعت، شے کے انکار نے 2 گام بھی چلنے نہ دیا۔ نکلا صدیوں کے سفر پر جو سوال بیعت، شے کے انکار نے 2 گام بھی چلنے نہ دیا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ شیر کے پنجے میں جس طرح شکار آ جائے، شیر کے پنجے میں جس طرح شکار آ جائے، گھاٹ عباس نے قبضے سے نکلنے نہ دیا۔ شیر کے پنجے میں جس طرح شکار آ جائے، گھاٹ عباس نے قبضے سے نکلنے نہ دیا، اور لڑکھڑائے جو عدو دیکھ کے تصویر حسن، لڑکھڑائے جو عدو دیکھ کے تصویر حسن، تیغ قاسم نے انہیں رن میں سنبھلنے نہ دیا۔ تیغ قاسم نے انہیں رن میں سنبھلنے نہ دیا۔ جلال صاحب ملاحظہ فرمائیں کہ نوک نیزہ سے سرے شہ نے یہ اعلان کیا، نوک نیزہ سے سرے شہ نے یہ اعلان کیا، ہم نے قرآن کا مفہوم بدلنے نہ دیا۔ کہ نوک نیزہ سے سرے شہ نے یہ اعلان کیا، ہم نے قرآن کا مفہوم بدلنے نہ دیا، ہم نے قرآن کا مفہوم بدلنے نہ دیا۔ ایک شعر ہے، خیال ہے کہ معجزہ اے غم شبیر تیرا یہ بھی ہے، معجزہ اے غم شبیر تیرا یہ بھی ہے، پاک آنسو کو نجس آنکھ میں پلنے نہ دیا۔ معجزہ اے غم شبیر تیرا یہ بھی ہے، پاک آنسو کو نجس آنکھ میں پلنے نہ دیا، پاک آنسو کو نجس آنکھ میں پلنے نہ دیا، اور رکھ دیا بالی سکینہ کا وسیلہ جس میں، رکھ دیا بالی سکینہ کا وسیلہ جس میں، اس دعا کو کبھی عباس نے ٹلنے نہ دیا۔ اس دعا کو کبھی عباس نے ٹلنے نہ دیا، اس دعا کو کبھی عباس نے ٹلنے نہ دیا۔ بس 2 شعر کے وقت سے پہلے ہی آ جاتی قیامت، لیکن وقت سے پہلے ہی آ جاتی قیامت، لیکن تیغ عباس کو زینب نے نکلنے نہ دیا، تیغ عباس کو زینب نے نکلنے نہ دیا، اور دور ہی رکھے، ملاحظہ فرمائیں، عرض کر رہا ہوں کہ دور ہی رکھے عزا خانوں سے فتوے ہم نے، دور ہی رکھے عزا خانوں سے فتوے ہم نے، زہر انصاف کے بچوں کو اگلنے نہ دیا۔ دور ہی رکھے عزا خانوں سے فتوے ہم نے، زہر انصاف کے بچوں کو اگلنے نہ دیا۔ میں بصد ادب گزارش کر رہا ہوں خطیب مجلس ناصر الملت عالی جناب مولانا عباس ناصر سعید اباقاتی صاحب سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائے کہ نعرہ نیچے کیجیے، اتنے لمبے تھوڑی ہیں، اور نیچے کیجیے، اور
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ اعطاء والجود اذ کل موت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. حضرات اس سے پہلے کہ بات شروع کی جائے میں دستبستہ گزارش کروں گا. تو آپ حضرات کا حکم ہے، جو ماتم کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ حکم دیا مجھے کہ ماتم تھوڑی دیر تک ہوتا رہے، اور ظاہر ہے کہ وقت ہے تو ماتم دیر تک ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ جو موٹر سائیکلیں باہر کھڑی رہتی ہیں ان کو تھوڑا سا ایسا ایڈجسٹ کر دیجئے کہ خدا نخواستہ کسی بچے کو یا کسی خاتون کا یا کسی جوان کو، کسی بزرگ کو، کسی کو کوئی چوٹ نہ آئے. دوسری بات یہ ہے کہ اس مجلس کے بعد افضل محل کی مجلس ہوتی ہے، اور اس کے بعد حسینیہ افسر جہاں میں جو سلسلہ پہلی محرم سے 12 محرم تک چل رہا ہے اس میں میرے چھوٹے بھائی مرتضیٰ ناصر سعید ابا خاطی مجلس کو خطاب کرا رہے ہیں. 8:30 بجے تقریباً وہ مجلس شروع ہو جاتی ہے. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. آج محرم کی 6 تاریخ ہے. دیکھیے کتنی جلدی جو ہے وہ وقت گزر رہا ہے. اور ایک صلوات عنایت کریں تو میں کچھ عرض کروں گا. دیکھیے یہ جو قرآن کی آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ یہ سورہ جو ہے قرآن کا، اس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ حلطہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں. اور ابتدا اس سورہ کی یوں ہو رہی ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان پر یہ سوال ہے، خدا یہ سوال قائم کر رہا ہے کہ کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے، کیا ایسا نہیں ہوا ہے کہ جب انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. یہ پورا کا پورا سورہ تمام علماء نے، تمام مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ پورے کا پورا سورہ 313 آیتیں تو علماء اہل سنت نے لکھا کہ آل محمد کی شان میں قرآن میں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ اکیلا ایسا سورہ ہے کہ جب مسکین اور یتیم اور اسیر بن کے فرشتے آئے، در سیدہ پر مسکین بن کے فرشتے آئے، یہ بھی سیدہ ہی کے دروازے کا شرف ہے، ورنہ دروازے تو بہت سے ہیں. کئی ازواج ایسی ہیں کہ جن کے دروازے ہیں مگر فرشتے وہاں نہیں گئے. ظاہر سی بات ہے کہ نساء العالمین فاطمہ ہیں، یا نساء العالمین فاطمہ کی ماں تھیں، اور خدیجہ یا نساء العالمین ہیں یا نساء العالمین فاطمہ ہیں. تو گھر ایک ہے مگر سیدہ 2 ہیں. دروازے پر آ رہے ہیں فرشتے مسکین بن کے، یہ فرشتے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے مسکینوں و یتیموں و اسیرہ. وہ آ کے کہتے تھے کہ ہم تو مسکین ہیں، ہم تو اسیر ہیں، ہم تو یتیم ہیں، اور آ کے افطار کے وقت مطالبہ کرتے تھے کہ بھئی ہم مسکین ہیں، ہم کو کچھ کھانے کو دے دو، ہم اسیر ہیں، ہم کو کچھ دے دو، کھانے کو دے دو. تو آل محمد کے گھر سے روٹیاں دی جاتی تھیں، اور آل محمد کے گھر سے جب روٹیاں لے کے فرشتے وہاں جاتے تھے 3 دن یہ قصہ ہوتا رہا. جب روٹیاں جاتی تھیں تو وہاں پورے کا پورا سورہ نازل ہوا جس کو سورہ دہر کہتے ہیں. اور واقعہ یوں ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار بیمار ہوئے.
میں نے کسی مجلس میں شاید عرض کیا تھا کہ امام بیمار نہیں ہوتا، اور امام بیمار نہیں ہوتا. دیکھیے شجاعت جو ہے وہ اس خاندان کی میراث ہے. 2 انگلیوں پہ در خیبر اگر نبی اٹھا رہے ہیں تو آپ دو انگلیوں پہ در خیبر اگر علی اٹھا رہے ہیں تو علی اس خاندان میں بہت ہیں، اور سب کے سب علی ہیں. جیسے نبی نے کہا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، ویسے ہی سب کے سب علی ہیں. اگر زین العابدین چاہیں تو 2 انگلیوں پہ در خیبر اٹھا لیں گے اور مانے، لیکن وہ حکم علی کے لیے تھا اور یہ حکم زین العابدین کے لیے. اور مانے بھائی نبی کے لیے سب یہی تو کہتے ہیں نا کہ صاحب نبی جو ہیں، نبی نے جنگ نہیں کی ہے، نبی لڑے نہیں ہیں کسی میدان میں، یعنی باقاعدہ تلوار سے نہیں، فزیکلی موجود رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوا ہے کہ نبی نے جو ہے کبھی بڑھ کے حملے کیے ہوں. وہ کام علی کے سپرد ہے. اس سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ فقط علی شجاع ہے، نبی شجاع نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ 2 انگلیوں پہ در خیبر، 2 انگلیوں پہ در خیبر اٹھانا اگر علی کی شجاعت کی دلیل ہے تو خود علی کو ہاتھوں پہ اٹھانا نبی کی شجاعت کی دلیل ہے. اور فرما رہے ہیں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرشتے مسکین بن کے آ رہے ہیں، فرشتے یتیم بن کے آ رہے ہیں، فرشتے اسیر بن کے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو روٹیاں دی جا رہی ہیں. دیکھیے آداب بھی ہوتے ہیں نا. ہر جگہ جا کے آپ جو ہے، یعنی آپ سے مراد آپ نہیں ہیں، ہر جگہ جا کے چودھری بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر ایک کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک مرتبہ ہوتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، وہ آئے اور آپ نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی لاؤ وہ پروانہ دکھاؤ، اور فرمانے ہر ایک سے تھوڑی آپ اس لہجے میں بات کر سکتے ہیں. وہ سمجھ گئے آپ، وہ ان سے آپ نے کہا کہ لاؤ بھائی، مثلا کسی غیر آدمی سے آپ نے کہہ دیا کہ بھائی لاؤ دکھاؤ پروانہ دکھاؤ، ہر ایک سے تھوڑی اس لہجے میں بات ہو سکتی ہے. بھائی جو رضوان جنت ہے، جو جنت کا داروغہ ہے نا، وہ رضوان جنت، میری طرف متوجہ رہیے، رضوان جنت جو ہے وہ جنت کا داروغہ ہے، وہ جنت کا داروغہ ہے. وہ ہر ایک سے کہے گا ہاں بھائی لاؤ، دیکھو لاؤ پروانہ لاؤ. کیا لائے ہو بھائی؟ آل محمد کے اطاعت گزار ہو، لاؤ پروانہ لاؤ. تو وہ سب سے پوچھے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے جنت کا داروغہ. یعنی میری مثال آپ غور کیجئے گا، وہ جو فرشتے ہیں وہ علیہ السلام ہیں. وہ جب در سیدہ پہ آ رہے ہیں تو کہنے لگے ہم علیہ السلام نہیں ہیں، ہم تو مسکین ہیں، ہم تو یتیم ہیں، ہم تو اسیر ہیں. وہ وہاں علیہ السلام تھے، یہاں آئے اسٹیٹس بدل گیا. در سیدہ پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم علیہ السلام ہیں، کہنے لگے ہم مسکین، ہم یتیم، ہم اسیر. ویسے ہی وہ داروغہ جنت وہاں ہے، لیکن در سیدہ پہ آیا تو کیا کہتا ہوا آیا؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں جنت کا داروغہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ مالکوں کے دروازے پہ کھڑا ہے، مالکوں کے دروازے پہ کھڑا ہے. جنت جن کی ملکیت ہے، کیسے ہو گئی صاحب جنت ملکیت؟ مولوی صاحبان، اور مولوی صاحبان سے بھی مراد وہ مولوی صاحبان تو کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ منبر سے جنت بانٹ دی. بھائی جنت ہم نے کیسے؟ ہم نے جنت تھوڑی بانٹی ہے. کیا کمال ہے بھائی، ہماری ہو جنت تو ہم بانٹیں. بھائی جو چیز میری ہوگی وہی تو میں بانٹ سکتا ہوں. اب آپ ذاکروں پہ یہ الزام دھرے دے رہے ہیں کہ گویا
اور اتنی سستی کر دی جنت کہ رلا کے جنت بٹوا دی. بھائی جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہی وہ چیز بانٹ سکتا ہے. سیدہ مالکہ جنت ہیں, انہوں نے کہا جنت کی ضمانت ہم لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور فرما رہے کوئی اور تھوڑی یہ کہہ سکتا ہے. یہ مسکین بن کے آ رہے ہیں, یتیم بن کے آ رہے ہیں, اسیر بن کے آ رہے ہیں. تو خدا نے یہ اعلان کیا, اور یہ کہتے بھی تھے آل محمد. بھائی توجہ فرمائیے گا, یہ قرآن کی آیتیں ہیں. کہنے لگے کہ دیکھو یہ ہم نے تمہیں فی سبیل اللہ دیا ہے. فی سبیل اللہ بھی تو دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا. فی سبیل اللہ جیسے وہ جو فقیر آیا تھا مسجد نبوی میں آیا تھا نا, جب جماعت کی نماز ہو رہی تھی, اور اس نے کہا کہ پروردگار کسی نے کچھ دیا نہیں, میں تو تیرے نبی کی مسجد میں سوچ کے آیا تھا کہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. اور اس نے کہا وہاں تھا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیری نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں. تو کہا خدا سے تھا. ایک مرتبہ اشارہ علی نے کیا. آپ غور بھائی بٹتا تو کسی در سے ہے نا. جنت خدا کی ہے مگر بٹے گی تو کسی در سے. آپ غور کریں بانٹنے والے کون ہیں. کہنے لگے بھائی یہ تم لے لو, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں اس کے عوض. یہ جو روٹیاں ہم تمہیں دے رہے ہیں نا, مسکین و یتیم و اسیر بن کے یہ روٹیاں لے جاؤ, اس کے عوض میں نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکر چاہتے ہیں. تو خدا نے اعلان کیا. غور فرما رہے دیکھیے جنت خدا نے ان کو جنت کا مالک بنا دیا. خدا نے کہا جزاہم بما صبروا جنتا و حریرا. یہ جو انہوں نے صبر کیا ہے اے آل محمد, جو تم نے صبر کیا ہے اس کے عوض میں ہم نے تم کو جنت کا مالک بنا دیا. آج سے جنت تمہاری. دیکھیے دنیا جنت میں بعد میں جائے گی. آدم کی جنت کل, نوح کی جنت کل, ابراہیم کی جنت کل, اسماعیل کی جنت کل, موسیٰ کی جنت کل, لوط کی جنت کل, آپ کی جنت کل, آل محمد کی جنت آج. لہذا اس گھر کی کنیز سے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود نے کہا, صحابی رسول گفتگو کر رہے ہیں اس گھر کی کنیز سے جس کا نام ہے فضہ. کہنے لگے فضہ اس گھر کی خدمت کرتی ہو, ارے تم تو ضرور جنت میں جاؤ گی. اب فضہ کا جواب سنیے. کہنے لگی جنت میں وہ جائے جو جنت میں نہ ہو. ایک صلوات مل جل کے پڑھیے محمد و آل محمد. تو جنت میں پہلے سے نہ ہو وہ جنت میں جائے. اے صحابی رسول جنت میں تم جاؤ گے, ہم تو پہلے ہی سے جنت میں رہتے ہیں. آپ غور فرما رہے بھائی جنت ان کی ملکیت ہے. انہی کے صدقے میں جو بھی جنت میں جائے گا وہ انہی کے صدقے میں تو جائے گا. اگر ایسا نہ ہوتا, اور یہ میں کوئی ایسی بات نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جو صرف ہمارا نظریہ ہے, یہ بھی کوئی نہ سوچے کہ صاحب اپنا عقیدہ بیان کر دیا. یہ تو ان کا بھی عقیدہ تھا جو اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا لکھوا لاؤ. وہ کہہ رہے تھے نا, کیونکہ علی کی ولایت کا اعلان تو سب نے سنا تھا. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بہرا تھا. اب دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی مصلحتوں کے جسے کہتا ہے بڑے مہینے, لکھنوی زبان میں کہتے ہیں نا کہ بڑے مہینے, جو مناسب سمجھا سنا اور جو مناسب سمجھا سنا ہی نہیں, جو مناسب سمجھا دیکھا اور جو مناسب سمجھا دیکھا ہی نہیں. جہاں مناسب سمجھا گئے, جہاں مناسب سمجھا نہیں گئے. غدیر میں مولا کی ولایت کا اعلان تو سب نے, بھائی اب وہاں تو یہ کہنے کی گنجائش ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ صرف صحرا ہے.
بھائی اسٹیڈیم میں بھی اگر آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، جہاں گویا ایک میدان ہے اور آپ اس زاویے سے کھڑے ہیں کہ آپ کو میدان کے علاوہ کچھ دکھے گا نہیں، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہم دیکھ نہیں پائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میچ دیکھنے نہیں گئے تھے۔ یہی میں مثال دے رہا ہوں نوجوانوں کے لیے۔ اب آئیے غدیر کا میدان ہے اور 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے۔ اچھا دیکھیں، جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ مہین بہت ہوتا ہے، قیل قال بہت کرتا ہے، کہنے لگے کہ بھئی مولا کے معنی ہی ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم مولا کہتے کسے ہیں۔ یہ جس نے سن لیا وہ تو کہنے ہم نے سنا۔ اچھا جو سن کے بھی کہہ رہا ہے کہ ہم کیسے مانیں، وہ کہیں گے بھئی مانا ہمیں ہی نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں۔ پھر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عدالت علویہ سنا دوں آپ کو۔ 2 لوگ لڑتے ہوئے آئے مولا علی کے پاس، لڑتے ہوئے آئے، ایک کہہ رہا ہے میں مولا اور یہ غلام، اور وہ جس کو غلام کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں مولا یہ غلام۔ اب یہ تو عجیب جھگڑا ہے، یہ تو عجیب جھگڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں مولا یہ غلام، وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، مولا میں غلام یہ۔ اب مسلمان اپنے چوتھے خلیفہ کا فیصلہ سنیں اور شیعہ اپنے پہلے امام کا فیصلہ سنیں۔ کہنے لگے قمبر گھبراؤ نہیں، ابھی فیصلہ ہوا جا رہا ہے، یہ مولا کے معنی خود مولا بتا رہے ہیں۔ کہنے لگے ابھی فیصلہ ہوا جا رہا ہے۔ قمبر ایسا کرو کہ یہ جو دیوار ہے اس میں 2 اتنے بڑے بڑے سوراخ کر دو کہ ان دونوں لوگوں کا سر ان سوراخوں سے اس پار چلا جائے۔ دیکھیے عدالت علویہ، رسول نے فرمایا تھا اغزاکم علی، تم میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ اب اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی ملے گا نہیں آپ کو۔ بڑے پیر بھی یہی فرما رہے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی قمبر نے اس میں اتنے بڑے سوراخ کیے کہ دونوں کا سر، علی بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، دونوں کا سر جیسے ہی اس پار گیا، اب وہ اس پار دیکھنے لگے دیوار کے، تصورات شرط ہیں۔ ایک مرتبہ قمبر سے کہنے لگے قمبر ذرا اس جانب چلے جاؤ جس طرف ان کے سر نکلے ہوئے ہیں۔ قمبر جا کے ادھر کھڑے ہو گئے، کہا قمبر بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، غدیر پہ رہیے گا۔ کہنے لگے قمبر ذرا جلدی سے تلوار نکالو اور غلام کو قتل کر دو، غلام کو قتل کر دو۔ اب جو واقعی غلام تھا وہ بھاگا۔ غور فرما رہے ہیں، جو واقعی غلام تھا وہ اس نے کیا کیا؟ وہ بھاگا۔ اب وہ رکا نہیں، اب اس کو تعویل و تفسیر کچھ نہیں ہے، وہ سوچ رہا ہے بھاگ لو۔ بھائی غلاموں کا مزاج یہی ہوتا ہے۔ اب امت سنے علی کا فیصلہ، قیامت تک سمجھ لیجئے مولا کسے کہتے ہیں؟ جو رکا رہے، جو ثابت قدم ہو وہ مولا، جو بھاگ جائے وہ غلام۔ ایک برابر کی صلوات عنایت کریں۔ دیکھیے کل آپ نے
آپ نے افضل محل میں سنا تھا نا افضل محل میں کہ مولا علی نے تلوار نکالی اور قتل کر دیا. تو وہاں تو بھائی دیکھیے وہ علی کی تلوار تھی, فرق سمجھ لیجیے. بھائی یہ قمبر نے تلوار نکالی, وہ بھاگ گیا. آپ غور کر رہے ہیں کیسے بھاگ گیا؟ کیونکہ یہ قمبر ہیں. اور جب علی نے تلوار نکالی تو بھاگنے کی گنجائش ہی نہیں تھی, کیونکہ یہ حیدر کرار ہیں. جب علی تلوار نکالیں گے اب کوئی بھاگ نہیں پائے گا. پہلے ہی بھاگ لو, اس میں بھلائی ہے. اب کوئی گنجائش نہیں ہے بھاگنے کی. آپ غور کر رہے ہیں مولا کے معنی علی نے بتایا کہ دیکھو جو ثابت قدم رہے اسی کو مولا کہتے ہیں, اور ثابت قدم ہر میدان میں رہے. یہ نہ ہو کہ یہاں ثابت قدم ہے اور وہاں ثابت قدم نہیں, یہ نہ ہو. اگر ایسا ہونے لگے گا تو پھر مولائیت ثابت نہیں ہوگی. بھاگ گیا وہ. علی نے کہا کہ دیکھو بہترین فیصلہ اسے کہتے ہیں جہاں ثبات قدم آ جائے. دیکھیے ہر جنگ کے میدان میں نبی نے علی کو آگے کر دیا. بھائی معجزہ زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے ہوتا ہے نا. ذکر آل محمد و آل محمد ہے نا. نبی کو معجزہ ملا نہیں, موسیٰ کو معجزہ ملا. تو کیا معجزہ ملا؟ کہ وہ اس زمانے میں جادو کا عروج تھا, جادوگر ہوتے تھے. فرعون نے جمع کر لیے تھے کہ ابھی موسیٰ آئیں گے, ابھی ہم ان کے سامنے جادوگروں سے کہیں گے کہ بھئی جادو دکھاؤ. دیکھیے جادو اور ہے, معجزہ اور ہے. جادوگری اپنی جگہ پہ, معجز نمائی اپنی جگہ پہ. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو زمانہ تھا وہ زمانہ جادو کا زمانہ تھا. لہذا جناب موسیٰ کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ دیکھو جب وہ رسیاں ڈالیں گے زمین پر اور ان کی رسیاں صاف بننے لگیں تو ہم تمہیں ایسا معجزہ دے رہے ہیں کہ تم یہ عصا زمین پہ ڈال دینا, یہ اژدہا بن جائے گا. آپ غور فرما رہے ہیں, یہ نہیں کہا کہ اگر وہ ان کا اژدہا سامنے آئے تو تم تورات کی آیتیں پڑھ کے سنانے لگنا. بھائی کتاب کے جواب میں کتاب ہوگی. آپ غور کر رہے ہیں جیسے نظارہ نجران نبی کے سامنے انجیل کی آیتیں پڑھ رہے تھے نا, تو نبی نے کہا بھائی تم آیتیں پڑھ رہے ہو تو آسمان سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں. ہر چیز کا جواب ہوتا ہے نا. جیسے تقریر کا جواب تقریر ہے, تحریر کا جواب تحریر ہے, تلوار کا جواب تلوار ہے, بات کا جواب بات ہے. ویسے ہی معجزے کا, جادو کا جواب اسی اعتبار سے معجزہ ہے. آپ غور فرما رہے ہیں ہر زمانے میں نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے دیا گیا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب کا زمانہ تھا, انہوں نے ان کو شفا دے دی, انہوں نے ان کو شفا دے دی. کہا ہم تمہیں ایسا معجزہ دیتے ہیں کہ تم مریم کے بیٹے ہو, وہ شفا دے رہے مریض کو, تم مردے کو زندہ کر دینا. تو ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں ویسے ہی رسول خدا کو معجزہ دیا گیا. رسول خدا کو یوں تو 4440 معجزات ملے, لیکن 2 بڑے معجزے جو رسول کو دیے گئے زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے وہ کیا تھے؟ دیکھیے رسول کا زمانہ جنگ کا زمانہ تھا. ایک طرف رومن امپائر ہے, ایک طرف پرشین امپائر ہے. اور فرما رہے ہیں آپ بھائی کتنے بڑی بڑی حکومتیں تھیں, اور عرب کے لوگ نبی سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو تم تبلیغ کر رہے ہو اگر فارس اور روم کو پتہ چل گیا ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. آپ غور کر رہے ہیں, یعنی یہ کہہ رہے تھے وہ کہ بھائی اتنی بڑی رومن امپائر ہے, اتنی بڑی پرشین امپائر ہے, اور آپ گویا یہ تبلیغ دین کر رہے ہیں جو دین مذہب کے اعتبار سے ان کے بھی خلاف ہے. اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. عرب کا جو زمانہ تھا وہ کیسا زمانہ تھا کہ یا تو شعر و شاعری ہو رہی ہے, بڑے بڑے شعراء, اور یا تلواریں چل رہی ہیں. پتہ چلا ہزارہا سال گزر گئے, جنگی نہیں ختم ہو رہی ہے. فلاں قبیلے کی فلاں قبیلے سے دشمنی, فلاں قبیلے کی فلاں قبیلے سے دشمنی, یہی سلسلہ چل رہا تھا. تو نبی کو اللہ نے جو 2 بڑے معجزے دیے وہ کیا تھے؟ جب یہ زبان سے بات کریں یعنی اپنے علم پر ناز کریں تو تم قرآن کو آگے کر دینا, اور جب یہ تلوار کا زور دکھائیں تم علی کو لے آنا. اور
فرما رہے ہیں آپ؟ لہٰذا جب زبان سے گفتگو ہو رہی ہے تو زبان سے ہو رہی ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن نصارہ نجران ایسے تھے کہ نہ زبان سے قابو میں آ رہے ہیں، اچھا تلوار چلنا نہیں ہے، وہاں ہونا ہے ڈیبیٹ۔ ڈیبیٹ کے لیے رسول نے کیا کہا مباہلے کے لیے؟ کہ بھائی میدان سجا دو۔ آپ غور کر رہے ہیں، میدان سجا دو۔ اور میدان مباہلہ میں رسول کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ بھائی میری طرف متوجہ رہیے، میدان مباہلہ میں رسول کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے بچے عام طور پہ ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، بچے ماں کے ساتھ ہو جاتے ہیں یا باپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اگر علی اور فاطمہ کے ساتھ حسن اور حسین ہوتے تو دسترخوان یزید سے فیض اٹھانے والا ملا یہ کہتا کہ بچے ساتھ ہو گئے تھے، لہذا بچے نہ علی کے ساتھ اور نہ بچے فاطمہ کے ساتھ، بچے کس کے ساتھ؟ گود میں اٹھائیں نبی حسن کو، انگلی پکڑائے کھڑے ہیں، لے کے جا رہے ہیں حسن کو اور گود میں اٹھائیں حسین کو۔ اچھا کیونکہ جوہلا نہیں تھے نصارہ نجران، جاہل نہیں تھے نصارہ نجران، صاحبان علم تھے، انجیل کے عالم تھے، 3 دن مدینے میں رہے اور آپس میں یہ طے کر کے بیٹھے تھے کہ دیکھو کل نظر رکھنا، اگر مجمع لے کر آئے، یعنی جو بیٹھے رہتے ہیں وہاں مسجد میں تو پھر مباہلہ کر لینا، لیکن اگر اپنے اہل بیت کو لے کر آئے تو خبردار مباہلہ نہ کرنا۔ طے کر لیا۔ میں 3 دن میں نصارہ سمجھ گئے، 1400 برس میں امت نہ سمجھ پائی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امت 1400 برس میں نہ سمجھ پائی۔ کون سی آنکھیں تھیں جس سے نصارہ نجران دیکھ رہے تھے؟ حق کو پہچان لیا۔ دیکھیے کیا کمال کی بات ہے، پہچان لیا حق کو اور مباہلہ نہیں کیا نصارہ نجران نے۔ مگر آپ یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ حق کو مان لیا، کہنے لگے جزیہ لے لیجئے، ایمان نہیں لائے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، کہنے لگے جزیہ لے لیجئے، ایمان نہیں لائیں گے۔ معلوم ہوا بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو حق کو پہچان لیتے ہیں اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور رسول سب سے آگے کس کو لیے؟ حسن اور حسین کو۔ دیکھیے بچوں کو میدان میں ساتھ لے جانا یہ انسان کے صادق ہونے کی دلیل ہوتا ہے، ورنہ میدانوں میں کوئی بچوں کو لے کے نہیں جاتا۔ حسن کو ساتھ لیے ہیں، حسین کو ساتھ لیے ہیں۔ جیسے حسن اور حسین کو رسول خدا میدان میں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ویسے ہی حسین جب کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ 6 مہینے کے علی اصغر بھی ساتھ ہیں، 18 برس کے علی اکبر بھی ساتھ ہیں۔ سب کو ساتھ لے کے نبی کا نواسہ چلا، کربلا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ۔ آج محرم کی 6ٹھی تاریخ ہے، آپ کو جتنا ماتم کرنا ہے آپ ماتم کریں، یہی تو ماتم کے دن ہے۔ اور آج 18 برس کے علی اکبر کا ماتم، کڑیل جوان بیٹا حسین کا۔ علی اکبر کون ہے؟ ولادت ہوئی ہے جب جناب علی اکبر کی، جناب علی اکبر کی ولادت کے وقت حجرے میں علی اکبر کو علی اکبر کی والدہ نے جناب ام لیلہ نے گہوارے میں لٹا دیا۔ رات کے وقت آنکھ کھلی تو دیکھا گہوارے کے نزدیک کوئی سایہ ہے۔ ماں نے گھبرا کے پوچھا کہ کون ہے جو میرے بچے کے گہوارے کے نزدیک کھڑا ہے؟ دیکھیں گے حسین کی محبت بیٹے سے کیسی ہے۔ کہنے لگے ام لیلہ پریشان نہ ہو، ہم حسین ہیں۔ کہا والی رات کے اس پہر بچے کے گہوارے کے نزدیک کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ام لیلہ علی اکبر کی محبت میں ہمیں نیند نہیں آتی،
علی اکبر کی محبت میں ہمیں نیند نہیں آتی. یہی بیٹا جب جوان ہوا 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا اور مقام قادسیہ پہ قافلہ پہنچا، کربلا کی طرف جا رہی. علی اکبر اپنے خیمے میں جا کے آرام کر رہے تھے. ایک مرتبہ خواب میں کچھ دیکھا اور بابا کی خدمت میں آئے. کہنے لگے بابا میں نے خواب دیکھا ہے، ذرا اس خواب کی تعبیر بتائیے. کہنے لگے علی اکبر بتاؤ تم نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ کہا بابا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دشت ہے کہ جس میں آپ اکیلے کھڑے ہیں. کہا بابا میں نے دیکھا کہ سر سے پاؤں تک آپ زخمی ہیں بابا، جگہ جگہ سے لباس پھٹا ہوا ہے. بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا داہنا بازو قلم ہو چکا ہے بابا. بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا بایاں بازو قلم ہو چکا ہے بابا. بابا مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے. کہنے لگے علی اکبر تم نے خواب میں جس دشت کو دیکھا میرے لال وہ کربلا کا میدان ہے، اور وہ جو میرے جسم پر جو زخم دیکھے وہ میرے ساتھی ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے. کہنے لگے بابا وہ آپ کا بایاں بازو کون سا ہوگا؟ کہا میرا 32 برس کا بھائی عباس. کہا بابا وہ آپ کا دائنا بازو؟ ایک مرتبہ حسین کرسی سے اٹھے، علی اکبر کا بازو تھاما، تھوڑی دور چلے. کہنے لگے میرے لال علی اکبر آہستہ بولو تمہاری ماں سن رہی ہے. میرے لال وہ میرا داہنا بازو تم ہو علی اکبر. کہنے لگے بابا لسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ میرے لال علی اکبر اگر ہم حق پہ نہ ہوئے تو کون حق پہ ہوگا؟ کربلا کا میدان. بار بار علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے بابا. کہنے لگے علی اکبر جا کے اپنی ماں سے اجازت لے لو، اور اگر تمہاری ماں تم کو اجازت دے دے تو جا کے پھوپھی سے اجازت لینا. اس لیے کہ انہوں نے 18 برس بڑی محنتوں سے پالا ہے. علی اکبر ماں کے خیمے سے جب نکلنا تو ہمارے بغیر پھوپھی کے پاس نہ جانا، کیونکہ ہم جانتے ہیں زینب تمہیں اجازت نہیں دیں گی. ماں کے پاس گئے، قدموں پہ سر رکھ دیا. کہنے لگے اماں خدا حافظ، اب روز محشر ملاقات ہوگی. کہنے لگی علی اکبر جب آقا نے اجازت دے دی ہم روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ کہنے لگے اماں قیامت کے دن بہت سرخرو ہوئیے گا، اماں قیامت کے دن بہت سرخرو ہوئیے گا. کم سے کم دادی سے یہ کہہ تو سکیے گا کہ میں نے 18 برس کے لال کو آپ کے بیٹے پر قربان کر دیا. جناب ام لیلہ کے خیمے سے نکلے، جناب زینب کے خیمے کی طرف جانے لگے. حسین نے جوان بیٹے کا ہاتھ تھاما. اب سنیے گا، میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا، جناب زینب نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا، حسین کو دیکھا. کہنے لگی ہاں علی اکبر مرنے کے لیے باپ کی سفارش لائے ہو بیٹا؟ کہنے لگے پھوپھی اماں گلے دو ہیں خنجر ایک ہے، یا ہم کو بچا لیجئے یا بھیا کو بچا لیجئے. ایک مرتبہ زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا. علی اکبر جاؤ، خدا حافظ، میرا بھائی سلامت رہے، میرا بھائی سلامت رہے. علی اکبر جاؤ. یہاں علی اکبر کی ماں مصلی پہ بیٹھیں گے. یاد ہے نا فاطمہ صغرا نے کہا تھا بھیا سر پہ اگر سہرا سجانا، بھیا ہمیں بھول نہ جانا. علی اکبر کی ماں مصلی پہ بیٹھی ہیں، زینب اپنے خیمے میں بیٹھی ہے. 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا جا رہا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوئے. کچھ دور آگے بڑھے
ایک مرتبہ ایک صدا سنی، پلٹ کے دیکھا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آ گئے۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ 57 برس کا باپ عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی۔ یا بنیا مہلن مہلا، یا بنیا مہلن مہلا۔ پلٹ کے آئے، کہنے لگے بابا جب رخصت کر دیا تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہنے لگے علی اکبر میرے لال تم صاحب اولاد نہیں ہو علی اکبر۔ کہا بابا جائیے، بابا ہم جا رہے ہیں، بابا بابا خدا حافظ۔ علی اکبر کی ماں دعا کر رہی ہے، ماں کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ بڑھ کے 18 برس کے کھڑیل جوان نے حملے کیے، یہاں ماں مسلح پہ بیٹھی دعا کر رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد علی اکبر واپس آئے، کہنے لگے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا۔ کہنے لگے علی اکبر لاؤ اپنی زبان ہمارے دہن میں رکھ دو بیٹا۔ اب جو 18 برس کے کڑیل جوان نے اپنی زبان باپ کے دہن میں رکھی اور کھینچی، کہنے لگے بابا آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑے ہیں بابا۔ کہنے لگے علی اکبر تم نے تو ہم سے پیاس کا سوال کر لیا، ہم کس سے کہیں؟ علی اکبر جاؤ، وعدہ الہی وفا کرنا ہے، جاؤ علی اکبر۔ ام لیلہ کے خیمے کے پاس آئے اور کہنے لگے وہ علی اکبر کی سلامتی کی دعا نہ کرنا، اب دعا نہ کرنا۔ علی اکبر میدان میں گئے، کچھ دیر کے بعد آواز آئی بابا، اے میرے بابا، خدا کسی دشمن کو بھی یہ صدا نہ سنائے، اے میرے بابا 18 برس کے کڑیل جوان کا آخری سلام۔ ایک بلندی پہ حسین کھڑے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ حسین بلندی پہ گرے، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، مگر جب علی اکبر نے پکارا، گرے، اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، مقتل لکھتا ہے 7 مرتبہ گرے۔ سات مرتبہ گرے۔ چلائے بتاؤ علی اکبر کدھر آئیں؟ ارے ڈھونڈے تمہیں اب بحر میں یا سوئے بر آئیں؟ بیتاب ہے دل قلب میں لشکر کدھر آئیں؟ تم اٹھ نہیں سکتے تو ہم ہی لاش میں آئیں۔ ارے ماں باپ کے جینے کا مزہ لے گئے بیٹا، ماں باپ کے جینے کا مزہ لے گئے بیٹا، عہدہ جو تمہارا تھا ہمیں دے گئے بیٹا۔ پکار رہے ہیں علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ علی اکبر پکارو، آئیے بابا، آئیے بابا، آئیے بابا۔ ارے لے آئی جو بیتابی ہے دل لاشے بھی سر پر، جھکتے ہی نظر پہلے پڑی زخم جگر پر، سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر پر، ایک تیر لگا، ایک تیر لگا قلب شہید جن و بشر پر۔ 18 برس کا کڑیل جوان ایڑیاں رگڑائے، ایڑیاں رگڑائے علی اکبر۔ علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا سینے میں زخم آیا ہے بابا۔ علی اکبر کچھ نظر نہیں آتا۔ کہا بابا
اپنا ہاتھ لائیے بابا. حسین کے ہاتھ لرز رہے. لرزتا ہوا ہاتھ باپ کا علی اکبر نے تھاما, زخم پہ رکھا. حسین نے کہا اے میرا لال, یہ تو برچی کی نہیں معلوم ہوتی. برچی کی انی کھینچی, برچی کی انی کھینچی. نجف کا رخ کیا, برچی کی انی کھینچی. اے بابا ہماری مشکل کشائی کیجئے بابا. بیٹا اڑیاں رگڑ کے مر گیا. بیعت سنیے گا. لے آئی جو بیتابی دل لاشے بسر پر, جھکتے ہی نظر پہلے پڑی زخم جگر پر. سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا, کبھی سر پر. ایک تیر لگا قلب شہید جن و بشر پر, اور اوپر کا دم اس شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا. ارے بابا نے جوان لال کو مرتے ہوئے دیکھا. برچی کی انی کھینچی, سینے پہ علی اکبر کا خون. علی اکبر, علی اکبر, جواب نہیں آ رہا ہے. اے میرے لال علی اکبر, جواب نہیں آ رہا ہے. صبح سے حسین لاشیں اٹھا رہے تھے, صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے. ایک ہاتھ سے لجام فرس تھامتے تھے, ایک ہاتھ سے شہید کا لاشا اٹھاتے تھے. مگر جب 18 برس کے کڑیل جوان کی لاشا اٹھانے کی نوبت آئی, ایک مرتبہ ہاتھ لرز رہے ہیں, کمر ٹوٹ چکی. اٹھانے کی کوشش کی, لاش اٹھا نہ پائے, زمین پہ رکھ دیا. دوبارہ کوشش کی, لاش علی اکبر نہ اٹھی, پھر زمین پہ رکھ دیا. ایک مرتبہ کہنے لگے آؤ بنی ہاشم کے بچوں, آؤ آؤ, علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں ہماری مدد کرو. سنیے گا عزیزان محترم, علی اکبر کا لاشا خیموں میں آ گیا. بہنوں میں کوہرام, بھائی کا جنازہ آ گیا. سب آ گئے. زینب آئیں, ام کلثوم آئیں, بہنیں آئیں, مگر ماں نہیں آئی. علی اکبر کی ماں نہیں آئی. حسین نے کہا جاؤ بہن زینب, ام لیلہ کو بلا لاؤ. کہ خدا کسی ماں کو یہ جملے نہ سنائے. آ کے شہزادی نے کہا بھابی جان, جوان بیٹے کا جنازہ آ گیا. وہاں حسین کا یہ عالم تھا کہ کہہ رہے تھے علی اکبر تمہارے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. یہاں علی اکبر کی ماں مصلی پہ بیٹھی ہیں, پروردگار میرے بچے کی خیر. وہاں آ کے در خیمہ پہ شہزادی زینب نے کہا بھابی جان چلیے, علی اکبر کا جنازہ آ گیا. علی اکبر کی ماں اٹھیں, مصلی سے اٹھیں, خیمے کا دروازہ سامنے ہے. ایک مرتبہ دائنی جانب گئیں, خیمے کی دیوار سے ٹکرائیں. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. سب جوان سلامت رہے. علی اکبر کا صدقہ روئیے, اس لیے کہ جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. دائیں جانب ٹکرائیں, بائیں جانب ٹکرائیں, پیچھے جا کے ٹکرائیں. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ بھابی جان یہ کیا ماجرا ہے. کہنے لگی ہے بہن زینب علی اکبر کے بعد اب ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. زینب نے گھبرا کے جناب ام لیلہ کا ہاتھ تھاما, لے کر آئیں, جوان بیٹے کے لاشے پہ کھڑا کر دیا. آنکھوں میں آنسو بھرے آئے.
بیٹے کا ماتم ہو رہا ہے. ایک مرتبہ ام لیلہ نے پکار کے کہا سب چلے جائیں، سب چلے جائیں، مجھے میرے بیٹے کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں. سب سر جھکا کے چلے گئے، صرف حسین رہ گئے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی ہیں والی گستاخی معاف، اس وقت آپ بھی چلے جائیے. روتے ہوئے حسین سر جھکا کے خیمے سے باہر آئے. سنیں گے آپ؟ برداشت کریں گے آپ؟ بڑی دیر گزر گئی. کہنے لگے بہن زینب جا کے دریافت کرو کیا ماجرا ہے. اب جو جناب زینب آئیں، جناب ام لیلہ کو دیکھا، کہے بھابی جان یہ کیا کر رہی ہیں؟ جانتے ہیں ام لیلہ کا کیا عالم ہے؟ علی اکبر کی ماں کا کیا عالم ہے؟ چہرے پر علی اکبر کے زخم کا خون، ہاتھوں پر جوان بیٹے کا خون، سینے پر جوان بیٹے کا خون، زخم سے خون نکال کے چہرے پر، زخم سے خون نکال کے ہاتھوں پر، زخم سے خون نکال کے سینے پر. کہا بھابی جان یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی اے بہن زینب میں نے منت مانی تھی میرا بیٹا دولہا بنے گا، ارے کربلا میں میری منت اجڑ گئی. یہ میرا 18 برس کا کڑیل جوان، انا للہ